جی ناظرین، جیسا کہ میں نے آپ کو اوپننگ میں بتایا تھا کہ یہ این-32 اس کی نہ صرف سیاسی اہمیت ہے بلکہ اس کے بہت سارے حوالے ہیں۔ اس کا ایک حوالہ جو میں یہاں ضرور کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ یہ وہ حلقہ ہے، یہ شہر پشاور وہ شہر ہے جو کہ دنیا کے 3 بڑے شہروں کے ساتھ سب سے زیادہ تباہ ہونے والا شہر ہے۔ دنیا میں دہشت گردی سے جو شہر سب سے زیادہ تباہ ہوئے ان میں ایک بغداد، ایک کابل اور ایک یہ پشاور ہے، اور اس پشاور میں بھی سب سے زیادہ تباہ ہونے والا وہ 1 کلومیٹر کا یہ علاقہ جس میں میں موجود ہوں۔ ابھی آپ نے قصہ خانی دیکھی، اب میں مختلف پیپل منڈی وغیرہ سے ہوتے ہوئے اب میں مینا بازار پہنچا ہوں۔ مینا بازار میں ایک تاریخی دھماکہ ہوا تھا جس کے بعد اس میں 100 سے زیادہ لوگ تقریباً اس میں شہید ہوئے تھے۔ تو یہاں پہ اس شہر کی حالت ایسی کیوں ہے اور یہاں پہ کیا کیا گزری ہے؟ میرے ساتھ موجود ہیں میرے ساتھی، میرے دوست اور سما کے نمائندے، آپ روزانہ ان کو ٹی وی اسکرین پہ دیکھتے ہیں، سجاد حیدر۔ ان سے ذرا یہ معلومات لیتے ہیں کہ اس شہر پشاور کی جو یہ حالت ہے پچھلے چند سالوں میں جو یہ بنی، اس کے بارے میں ذرا بتائیں سجاد۔ بالکل، پشاور کو دیکھا جائے تو پشاور کے ڈائنامکس کچھ ایسے ہیں کہ ایک طرف اس کے افغانستان لگتا ہے، دوسری طرف اس کے قبائلی اضلاع لگتے ہیں۔ تو پشاور جو ہے سینٹر میں واقع ہے، اور سینٹر میں ہونے کی وجہ سے جو ہے یہ خاص طور پہ جو این-32 کا حلقہ ہے، یہ بالکل اس کو پشاور شہر کا دل کہا جاتا ہے، جس میں قصہ خانی کا بازار بھی آ جاتا ہے، کوہاٹی آ جاتی ہے، یہ کتوت آ جاتی ہے، پیپل منڈی، یہ ہم جہاں پر مینا بازار کھڑے، مینا بازار کا علاقہ بھی آتا ہے۔ 2009 میں سب سے بڑا دھماکہ جو کہا جائے پشاور کا، وہ یہ مینا بازار کے باہر ہوا تھا۔ یہ بالکل یہاں پر جس ٹائم ہم مقام پہ کھڑے ہیں، اس جگہ پر دھماکہ ہوا تھا جس میں 100 سے زیادہ لوگ جو ہے وہ جاں بحق ہوئے تھے، جو کہ 60 کے قریب بتایا جاتا ہے کہ وہ زخمی ہوئے ہیں۔ یہ دھماکہ اتنا بڑا تھا کہ اس نے پشاور کی انتظامیہ کو، پوری حکومت کو جو ہے ہلا کے رکھ دیا تھا، کیونکہ اس سے پہلے پشاور میں کوئی ریسکیو 1122 کا کنسیپٹ نہیں تھا، وہ صرف پنجاب میں ہوتی تھی، لاہور میں شروع تھی۔ تو اس ٹائم وزیر اعلیٰ امیر حیدر ہوتی تھے این پی کے، تو اتنا بڑا ڈراسٹک جو بلاسٹ ہوا تھا اس کو مینیج نہیں کیا جا سکا، اس لیے انہوں نے جو ہے ایک بڑا اسٹیپ لیا، انیشیٹو لیا، اور 2009 میں جو ہے انہوں نے ریسکیو 1122 کو خیبر پختونخوا میں اسٹیبلش کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اور وہ ریسکیو 1122 پھر پہلے پشاور میں اسٹیبلش ہوئی اور اب وہ پورے دیگر اضلاع تک بھی پھیل چکی ہے۔ یہ کتنا ٹھیک ہے کہ یہ جو 1 کلومیٹر کا یہ علاقہ ہے جہاں پہ ہم موجود ہیں، یہ دنیا میں سب سے زیادہ تباہ ہونے والا علاقہ ہے؟ جی بالکل، اگر ہم اس خاص این-32 کی بات کریں تو یہ مینا بازار ہے۔ ابھی ہم جہاں سے قصہ خانی سے ہو کے آئے ہیں، وہاں پر جو ہے 2007 میں ایک دھماکہ ہوا تھا جس میں پشاور کا سی پی او اس ٹائم کا ملک سعد جو ہے وہ شہید ہوئے تھے۔ محرم کا جلوس تھا، اس کے اوپر دھماکہ ہوا تھا۔ اس سے ہم آگے اگر چھوڑا چلے جائے تو یادگار جو تھی جہاں پہ قصہ خانی میں موجود تھی، شہداء کی یادگار، وہاں پر دھماکہ ہوا تھا، ڈی ایس پی گلفت حسین اس میں شہید ہوا تھا۔ اندر اگر آپ دیکھ لیں، قصہ خانی کے اندر جو پشت پر جو ہے جامع مسجد ہے، وہاں پر جو ہے بلاسٹ ہوا تھا، اور اس میں بھی تقریباً 70 سے زائد جو ہے نمازی جو ہے وہ شہید ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ اس کے ساتھ جو ہے پیچھے مسجد کے ساتھ ہی کوہاٹی چرچ ہے، جو کہ قدیمی چرچ ہے پشاور کا، اس میں جو ہے 2 دھماکے ہوئے تھے، خودکش دھماکے، وہ بھی 2013 میں ہوئے تھے۔ تو اس دھماکوں میں بھی لوگ شہید ہوئے تھے۔ تو اگر آپ دیکھ لیں، پشاور کا خاص طور پر یہ شہر کا دل ہے، اس کو ہی ٹارگٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ یہاں پر لوگوں کی آمد و رفت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، رش بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، کاروباری مراکز ہے، کاروبار کو نقصان پہنچانے کے لیے بھی پشاور کے اس دل کو جو ہے ٹارگٹ کیا جاتا ہے، تاکہ جو ہے ان کو نقصان جو ہے زیادہ پہنچا سکے۔ ویسے ایک بات اور بھی ہے جس پہ اگر آپ روشنی ڈال سکیں، یہاں پہ تمام مذاہب کے لوگ موجود ہیں۔ یہاں پہ سکھوں کی سب سے بڑی آبادی یہاں پہ ہے، ہندو یہاں رہتے ہیں، عیسائی یہاں رہتے ہیں، اور مسلمانوں کے اندر جو مسالک ہیں اس کے بھی زیادہ تر لوگ یہیں پہ رہتے ہیں، اور پورے خیبر پختونخوا سے لوگ آتے ہیں، تو وہ بھی تو ان وجوہات میں شامل تھی۔ جی بالکل، دیکھا جائے تو سکھ کمیونٹی بھی پشاور میں ٹارگٹ ہو چکی ہے، اہل تشیع کمیونٹی بھی پشاور میں ٹارگٹ ہو چکی ہے، ہندوؤں پر بھی اٹیک ہوا ہے، اور جو کرسچنس پر بھی اٹیک ہوا تھا۔ تو یہی وجہ ہے کہ پشاور کا جو یہ مین این-32 ہے، جو پہلے این-1 ہوا کرتا تھا، این-1 جس کو کہا جاتا تھا، اس کو بار بار ٹارگٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر مختلف مذاہب، مسلک کے لوگ جو رہتے ہیں، تو مختلف اوقات میں مختلف چیزوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ کاروبار کے لحاظ سے دیکھیں تو قصہ خانی کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، اہل تشیع کے حساب سے دیکھیں تو جامع مسجد کو ٹارگٹ کیا گیا تھا، اس کرسچنس کے حساب سے دیکھیں تو پھر آپ چرچ کو جو ہے ٹارگٹ کیا گیا۔ تو کوئی جگہ پشاور میں خاص طور پر مخصوصاً اس این-32 میں نہیں ہے جس کو جو ہے دہشت گردوں کی جانب سے دہشت گردی کا نشانہ نہیں بنایا گیا تھا۔ بہت شکریہ سجاد۔ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ وہ علاقہ ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ تباہ ہوا دہشت گردی سے۔ آئیے مزید بھی آگے دیکھتے ہیں۔